بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علامة السنة المنشورة للإمام حافظ أحمد الحكمي رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 142 پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے حلقات کی ترتیب سے حلقہ نمبر 12 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ کم يدخل في هذه المرتبة من التقادير، یعنی ما يدخل في مرتبة كتابة المقادير، اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري. 1000 سنة جی شیخ. باقا ب50,000 سنة، جی با کا عمل جو ہے 50 پر ہو گیا۔ انشاءاللہ. جی الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري، صحیح۔ حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. السؤال: ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ايوه، مقادير كل شيء. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. کافی شیخ اور پڑھیں. پڑھیں اور ایک پڑھیں. السؤال: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب: قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وروى إسحاق بن راهوي أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدي كاهو ان کیا ہے؟ سمعت رسول اللہ عمر بن الخطاب. ایک منٹ، تھوڑا اور اوپر سے پڑھیں. یہ سوال جو ہے: ما دلیل التقدیر العمری یوم الميثاق؟ الجواب: قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. روى إسحاق بن راهوي أن رجلا قال: يا رسول الله، تبتدئ. اس میں میرے پاس کلیئر نہیں ہے کیا ہے لکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، وہ ہمارے اس میں نہیں ہے، وہ ہمارے نسخے میں وہ چیز نہیں ہے. ہمارے پاس کیسے ہے؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. اس کے بعد فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے. اچھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ تبتدئ الاعمال ام قد مضى القضاء.
فقال إن الله تعالى لما خرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي المؤطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت لهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخره فلا يزاد ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اچھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 142 پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتابۃ المقادیر کے سلسلے میں یہ چیز پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ رکھی ہے اس کے اندر کون کون سی تقدیر لکھ رکھی ہے، کیا کیا چیز اس کے اندر شامل ہے. تو دیکھیے اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. يدخل في ذلك 5 من التقادیر، یہاں پر انہوں نے کہا کیا ہے تقدیر کے پانچوں قسمیں. كلها ترجع الى العلم، یہ ساری چیزیں علم سے ہی متعلق ہیں، اللہ رب العزت کے علم سے متعلق ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ التقدیر الاول کتابۃ ذلك قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لکھ کر اس سے فارغ ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تقدیر ازلی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا
پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ لکھو. وہ اس نے کہا کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں لکھو. تو وہ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے سے سارے کائنات کی تقدیر لکھ دی. اسی کو کہتے ہیں تقدیر ازلی، یعنی یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں. دوسری چیز ہے التقدیر العمری حين اخذ المیثاق. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سارے لوگوں کو بھیجنے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے، وہاں پر اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا، سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اقرار لیا جس کو کہتے ہیں عہد الست. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ساری مخلوق سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے جو بھی مخلوق تھے انہوں نے کہا اللہ یقیناً تمہارا رب ہے. بلا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم کہیں بھول نہ جانا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس سے غافل تھے، یہ بات تم آ کے کہیں قیامت کے دن نہیں کہنا. تو یہ تھا عہد الست، یا اس کو کہتے ہیں تقدیر العمری المیثاق، تقدیر العمری عند اخذ المیثاق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کو رب بناؤ گے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تم سے اقرار کروا لیا تھا. یہ ساری چیزیں ساری مخلوق نے اقرار کیا، اس کے بعد یہاں آ کر بھول گئے. تیسری چیز دیکھیے تقدیر عمری. اللہ تعالیٰ جب ایک نطفے کی شکل میں جب ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، پھر 4 ماہ 10 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، کہ یہ اس کی زندگی میں اس کی مدت کتنی ہے، کب تک یہ جیے گا، اور اس کی وفات کب ہوگی، اس کا رزق کیا ہے، کیا یہ شقی ہے یا سعید، یعنی یہ جنتی یا جہنمی. یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی. یہ ماں کے پیٹ میں لکھی گئیں. تقدیر الحول فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں 1 سال کی تقدیر یہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، فرشتوں کے صحیفوں میں لکھواتا ہے. اور یہ لیلۃ القدر میں فیہا یفرق کل امر حکیم جو کہا گیا یہ وہی ہے. لیلۃ القدر میں 1 سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. پھر اسی طرح تقدیر الیومی، یومیہ جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لاتا ہے، اس پر نفاذ کرتا ہے. تو یہ پورے کے پورے 5 قسم کی تقدیر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھتے وقت ان ساری چیزوں کو لکھ دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہے اس کے اندر تقدیر عمری بھی ہے، تقدیر میثاق بھی ہے، تقدیر حولی بھی ہے، تقدیر عمری بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو یہ تقدیر شامل ہے. ہر انسان اس کا جب اس کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی فرشتے کو بھیج کر، وہ یومیہ جو ہونے والی ہے، وہ سالانہ جو ہوتی ہے، وہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں. اور یہ ساری چیزوں کو یہ تقدیر، ان سارے تقدیروں کو وہ کتابت شامل ہے. مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں نوٹ کر دی گئی، اس میں سے کوئی چیز چھوٹی نہیں. واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ. تو اب اس کے ذریعے سے کس پر رد ہوتا ہے؟ جو گمراہ فرقے ہیں اس میں سے کس پر اس میں رد ہو رہا ہے؟ یہ قدریہ کیا شیخ؟ جی قدریہ پر رد ہے. رد کیوں ہے مشائخ؟ قدریہ پر رد کیوں ہے؟
کس میں یہ جو اب کتابت المقادیر، اس میں کون کون سی تقدیر شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تقدیر لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں، اس کا تذکرہ اب آیا۔ اس کے اندر یہ جو تفصیل ہے، اس کے اندر ایک رد ہے ایک گمراہ فرقے پر، تو وہی میں پوچھ رہا تھا کہ کس پر رد ہے اس میں؟ وہی قدریہ پر ہاں جی 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 بولیے شیخ۔ قدریہ پر ہی رد ہے نا، کہ وہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے۔ بالکل قدریہ ہی پر رد ہے، کیونکہ قدریہ یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی کچھ نہیں ہے، بس اب ہم کریں گے تو اللہ کو علم ہوگا۔ یہ ان کا اس طرح یہ جو خیال ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں، تبھی تو اللہ نے لکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیے شروع میں انہوں نے لکھا کلھا ترجع الی العلم، تقدیر میں 5 قسم کی تقدیریں ہیں جو لکھ دی گئی ہیں، اور ان تمام کا تعلق اللہ کے علم سے ہے۔ تو جو قدریہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اسی وقت اللہ کے علم میں وہ بات آتی ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو یہ 5 قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ تقدیر، اس میں تقدیر ازلی بھی ہے، تقدیر عمری بھی ہے، تقدیر عمری عند خلق نطفہ وہ بھی ہے، تقدیر الحولی، تقدیر الیومی، یہ ساری تقدیریں اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے اب ایک ایک کے یہ دلائل جو ذکر کر رہے ہیں، تقدیر ازلی کی دلیل کیا ہے، مزید بات واضح ہو جائے گی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیے ما اصاب من مصیبت، سوال نمبر 143 میں، ما دلیل التقدیر الازلی، سوال نمبر 143 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ آپ کو ایک ٹھوکر لگنے والی ہے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے آپ کے نصیب میں یہ ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ رکھا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا، اس وقت اس سے کہا کہ تم لکھو۔ تو کیا سب سے پہلی مخلوق کون سی تھی مشائخ؟ جی، سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ قلم کیا شیخ؟ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب 50,000 سال پہلے یہ لکھا، اس وقت اس کا عرش تھا پانی پر، تو آلریڈی جو مخلوق تھی وہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے قلم سے پہلے، قلم سے پہلے۔ اب قلم پہلے ہے یا عرش پہلے ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو عرش پہلے ہے، کیونکہ عرش اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اس سے پہلا کام یہی لیا کہ سارے آسمانوں سارے کائنات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھ دی، اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ چلیے، اس کے بعد قیامت تک کی ساری چیزیں اس قلم کے ذریعے سے لکھ دی گئیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ جف القلم بما هو کائن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں ابو ہریرہ۔ اچھا، یہ تو تقدیر ازلی، یعنی ہمیشہ سے جو تقدیر ہے، یا ازل جب تک ابھی کائنات کا وجود نہیں تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی، تو اس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ اور اب تقدیر عمری یوم المیثاق یا تقدیر عمری عند المیثاق، یہاں اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ دیکھیے سورہ اعراف کی جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی
پشت سے سارے لوگوں کو پیدا کیا، نکالا، پھر پوچھا، اقرار لیا، سارے لوگوں نے اقرار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس تعلق سے تو آپ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اپنے داہنے ہاتھ سے تو پوری ذریت نکل آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو داہنے ہاتھ سے میں نے پیدا کیا یہ لوگ پورے کے پورے جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ سے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو پھر اس سے وہ ساری ذریت نکالی جو جہنم میں جانے والی تھی اور یہ جہنمیوں ہی کے کام کرنے والے تھے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، سب سے عہد و اقرار لیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت لکھ دی گئیں کہ یہ اقرار ان سے لیا جائے گا کائنات میں لوگوں کے جانے سے پہلے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے آیت سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور دوسری بات سنن ترمذی کی ایک حدیث اور بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے اور آپ نے کہا آپ کے ہاتھ میں 2 کتاب تھے، اور آپ نے کہا کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہیں دونوں کتابیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو نہیں پتا، اگر آپ بتائیں گے تو ہی پتا چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ پورے کے پورے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کتاب ہے، اس کے اندر سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا ان کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور بالکل ان پر ایک گویا کہ مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ اب نہ اس کے اوپر کسی جنتی کا نام اس میں اضافہ ہوگا نہ کسی کا کم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنی ہی بات ہے، ساری چیزیں فارغ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل۔ اب برابر تم اس عمل صالح پر لگے رہو، کیونکہ جو جنتی ہے وہ کچھ بھی کرے آخر وہ جنتی کا کام کر کے ہی اس دنیا سے جائے گا، اور جو جہنمی ہے وہ کچھ بھی کرے آخری وقت اس کا عمل جہنمیوں ہی کا عمل ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایسے جھٹک دیے، پھر کہا فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انجام سے فارغ ہو گیا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ساری باتیں طے کر دیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اچھا مشائخ، تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ سارے جنتیوں کے نام سارے جہنمیوں کے نام، یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک طرح جتنے بھی جنتی ہیں ان کے نام آ جائیں اور جتنے بھی جہنمی ہیں ان کے نام آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ ممکن ہے شیخ جی جی۔ اب مثلا جو ہے اب جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر اب ہم لوگ جانتے ہیں یہ جو موبائل کے نمبرات کی ڈائری ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں عربی میں، وہ جانتے ہیں آپ کتنی بڑی ڈائری ہوتی ہے، خالی اس میں فون نمبرات ہیں، اس میں تو سارے لوگوں کے نام بھی نہیں ہیں۔ اب ایسے کئی ممالک کے کئی صدیوں پر محیط جنتیوں کے نام جہنمیوں کے نام، اگر قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں عجیب لگتی ہیں، یا ہے کہ شاید انسان یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مختصر خطبہ دیا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ما کان جو ہو چکا اور ما ہوا کائن الی یوم القیامہ،
قیامت تک جو فتنے برپا ہوں گے وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر وقت میں بتلا دی. تو یہ کیسے ممکن تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کام مکمل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ایک معجزاتی طور پر یہ ساری چیزیں مکمل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں جس طرح جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں بیان کی. اسی طرح یہ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے نام جہنمیوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دے. اب اس پر قیاس کریں گے یا عقل دوڑائیں گے کہ کیا نام کا کیا کیسے اتنے سارے ناموں کے دفتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. یہ تو 2 ہی دفتر تھے. یا تو جہنمیوں کے نام بھی اس میں ہیں ایک ہاتھ میں اور جنتیوں کے بھی نام ہیں. تو یہ ساری چیزیں عقلی اعتبار سے اگر انسان سوچنے لگے گا تو ہی جو ہے وہاں پر وہ بھٹکنے کے امکانات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی ایسے کام ہوئے جو عام طور پر عقل انسانی کے لیے حیرت والی بات ہے. مثلا خود جو معراج کا واقعہ ہوا تو جب مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے کافی دن درکار ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں وہاں سے وہاں گئے, پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر کیا, پھر اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی یا نہیں ہوئی مشائخ؟ بالکل شیخ, بالکل ہوئی ہے. تو یہ اگر اس طرح عقل دوڑائیں گے ہر چیز میں تو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. ورنہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع پر ایسے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائے کہ وہ عقل میں اترنے والی بات نہیں ہے. جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا شب معراج, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا جو واقعہ ہوا, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کو ممکن بنایا, یہ سارے کام ممکن ہوئے, گرچہ کہ اس کو عقل نہیں مانتی. لیکن عقل یہ کوئی معیار نہیں ہے ہر چیز کو پرکھنے کا. خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ جو نصرت اور مدد کے واقعات ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں عقل کے کسوٹی پر اگر اس کو جو ہے پرکھنے جائیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کریں. اسی لیے یہ معجزاتی طور پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے مکمل کراتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد